جادوئی ڈبہ۔ یہ کہانی ہے ایک کسان اور اس کی بیوی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ بشیر بہت محنتی اور ایماندار تھا، مگر اس کے مالی معاملات ہمیشہ خراب رہتے تھے۔ وہ دن رات کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتی۔ وہ دونوں امیر نہیں تھے، مگر ان کے دل میں لالچ بھی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے، اور گاؤں والے ان سے بے حد خوش تھے۔ ایک دن سخت گرمی کے موسم میں بشیر سویا ہوا تھا۔ اسے ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں چلتا جا رہا ہے۔ اچانک چلتے چلتے اس کی نگاہ ایک ڈبے پر پڑی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ ڈبے میں سے ایک چمکدار روشنی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ یہ دیکھنے لگا کہ ڈبے میں کیا چیز ہے، اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر وہ افسردہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، کیا میرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا؟ کیا مجھے کبھی خزانہ نہیں مل سکتا؟ کیا میں دوسروں کی کبھی مدد نہ کر پاؤں گا؟ وہ خود کلامی کرنے لگا، اور ایسی غمگین باتیں اس کے دماغ میں آنے لگیں۔ جب وہ کام پر گیا تو وہ تب بھی مایوسی کا شکار تھا۔ اس کا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کام کرنے لگا۔ وہ دوبارہ اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ہر وقت خزانے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تھک گیا اور مایوسی سے بیٹھ گیا۔ مایوسی اور بے صبری سے اس کو رونا آ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اگلے دن وہ چودھری صاحب کے کھیتوں میں کام کرنے گیا۔ وہ پچھلے دن کے خواب کو سوچتا رہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ خزانہ ضرور پائے گا، اور قسمت اس پر مہربان ضرور ہوگی۔ وہ پھر سے کام میں مشغول ہو گیا۔ کھیت میں کام کے دوران اس کو ایک چیز نظر آئی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ وہ کب سے وہاں کام کر رہا تھا، مگر اس نے وہاں کسی کو آتے اور جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ اس کے قریب گیا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک جادوئی ڈبے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ جب وہ ڈبے کے قریب گیا تو اسے آواز آئی، میں جادوئی ڈبہ ہوں، اور میرے میں جو چیز بھی ڈالو گے وہ کئی گنا زیادہ ہو کر باہر آئے گی۔ یہ تمہارے لیے ایک انعام ہے۔ کسان نے آزمانے کے لیے پاس پڑی ایک گاجر ڈبے میں ڈال دی، تو اگلے ہی لمحے کئی گاجریں ڈبے سے باہر آ گئیں۔ وہ بے حد خوش ہوا اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا تاکہ جلدی جلدی کام مکمل کر کے اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کو یہ خوشی کی بات بتائے۔ وہ قسمت کی مہربانی پر باغ باغ ہو گیا۔ کام ختم کرنے پر وہ گھر پہنچا اور بیوی کو آواز دی، ارے او بلی مانس، میری بات سن، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی اس کے پاس آئی۔ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ مجھے ایک دن خزانہ ضرور ملے گا، جس سے ہم اپنی اور اپنے دوستوں ساتھیوں کی مدد کریں گے۔ یہ دیکھو، وہ خزانہ قسمت نے مجھے دے دیا ہے۔
اس کی بیوی بے حد حیران ہوئی اور ساتھ ہی بہت خوش ہوئی اور بولی، اس خزانے کا ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ورنہ گاؤں والے ہم سے یہ چرا لیں گے اور چھیننے کی کوشش کریں گے۔ کسان نے اپنی بیوی کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ اپنی بیوی کی بات سمجھ گیا۔ جب کسان اور اس کی بیوی گھر سے باہر جا رہے تھے تو اچانک چودھری صاحب ان کے گھر آ گئے۔ چودھری صاحب بولے، میرے علم میں آیا ہے کہ تمہیں ایک خزانہ ملا ہے۔ وہ خزانہ میری زمین سے ملا ہے، اس پر مکمل حق میرا ہے۔ وہ جادوئی ڈبہ میرے حوالے کر دو۔ کسان پریشان ہو گیا۔ کسان کی بیوی چودھری صاحب کی منت سماجت کرتے کرتے رونے لگی۔ چودھری صاحب غصہ کرنے لگے اور غصہ کرتے کرتے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے بشیر کو مارا اور بشیر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بشیر کو گرتے دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوف کے مارے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شام کو بشیر اور اس کی بیوی کھیتوں میں گئے تاکہ سکون سے کچھ سوچ سکیں اور کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ چودھری صاحب پولیس انسپکٹر کو ساتھ لے کر ان کے پیچھے ہی کھیتوں میں آ گئے۔ وہ ان دونوں کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ چودھری صاحب اور پولیس انسپکٹر نے ان دونوں کو بہت ڈرایا۔ بشیر نے اپنی بیوی کو پرسکون رہنے کا کہا۔ یہ سن کر چودھری صاحب اور پولیس انسپکٹر کو اور غصہ آ گیا۔ انسپکٹر بولا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، وہ خزانے کا ڈبہ میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بھی اس سے حصہ ضرور دوں گا۔ چودھری صاحب بولے، اگر تم دونوں میاں بیوی نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارا جینا محال کر دیں گے اور ڈبہ بھی تم سے چھین لیں گے۔ آگے تمہاری مرضی ہے، تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کرو۔ بشیر اور اس کی بیوی یہ تمام باتیں سن کر بھی سکون سے بیٹھے رہے۔ انسپکٹر کو غصہ آ گیا۔ وہ ان کے پاس پڑے ڈبے کو لینے کے لیے ان کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی انسپکٹر صاحب نے ڈبہ پکڑا، چودھری صاحب بھی آگے آئے اور جادوئی ڈبہ پکڑنے لگے۔ چودھری صاحب اور انسپکٹر دونوں کے دل میں لالچ تھا۔ ان دونوں نے ڈبے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دی۔ انسپکٹر صاحب نے چودھری صاحب کو مارا اور چودھری صاحب گر گئے۔ اور آواز آئی، ڈبہ ٹوٹنے کی وجہ سے اب اس ڈبے کا جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ اب وہ ڈبہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ چودھری صاحب اور انسپکٹر کی لالچ نے سب کو نقصان پہنچایا اور وہ دونوں لالچ کی وجہ سے ڈبہ گنوا بیٹھے۔ بشیر کی بیوی نے اس کو تسلی دی اور کہا، تم پریشان مت ہو، قسمت تمہارے پاس ضرور مہربان ہوگی، کیونکہ تم ایک اچھے اور سچے انسان ہو۔ وہ دونوں دیر تک کھڑے پرسکون ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ شام کے وقت جب وہ کھیتوں سے گھر واپس لوٹے تو دروازے کے پاس ان کو ایک صندوق نظر آیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کس کا ہے، مگر قسمت کی دیوی شاید ان کی نیک نیتی پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ وہ دونوں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ نیک نیت ہو تو منزل ضرور ملتی ہے۔ وہ ایک جادوئی صندوق تھا۔ جادوئی صندوق سے آواز آئی، تم دونوں کو ایک شرط پر یہ جادوئی صندوق ملے گا،
तुम दोनों को ये गांव छोड़कर यहाँ से जाना होगा। बशीर बोला, अरे ओ बली मानस, वैसे भी इस गांव में हमारा कुछ नहीं रहा। चौधरी साहब भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं और इंस्पेक्टर भी। तमाम गांव हमारे लिए पुख्त लिए बैठा है। हमारा यहाँ से जाना ही हमारे हक में बेहतर होगा। बशीर की बीवी किस्मत की मेहरबानी पर खुशी से नाचने लगी। उसे देखकर बशीर भी खुशी से नाचने लगा। वो दोनों किसी और गांव में आबाद हो गए, जहां वो सबकी मदद करते और मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।